بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان کے باقی بہت سے آفیسرز ہیں, سولجرز ہیں, ان سے بھی کچھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم چلیں گے, تورخم بھی جائیں گے, لیکن تورخم جانے سے پہلے ہم نے سوچا کچھ یہاں جو آفیسرز سولجرز ہیں جو یہاں فائرنگ پوزیشن پہ مشنی پوسٹ پہ, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عید کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ویسے بھی جنرلی جس طریقے سے وہ یہاں ہیں, اور یعنی کہ جو اپنا فائرنگ پوسٹ پہ ہیں تو کس طرح کا چیلنج, کس طرح کا رسپانس. ہمارے ساتھ کیپٹن علی اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ کیپٹن علی ٹیکنگ ٹائم فار اس. تو آپ آج عید کے دن ادھر ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, ساری قوم کو عید مبارک. اور بالکل آج ہم ادھر ہی ہیں, جوانوں کے ساتھ ہیں عید کے دن, اور بالکل یہ گھر ہے ہمارا, اور بالکل ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں سرحد پہ, اور انشاءاللہ حفاظت کر رہے ہیں اس کی. اچھا, یہ مشنی پوسٹ کافی قریب ہے, یعنی کہ 5 کلومیٹر فرام تورخم. تو یہاں تورخم پہ جب معاملات بگڑتے ہیں تو پھر چیلنجز ادھر آپ لوگوں کے کیا ہوتے ہیں, اور آپ کی جو ٹیم ہے جس سے بھی ہم بات کریں گے, واٹ آر دیر اینی پرٹیکولر انسٹرکشنز, پرٹیکولر SOPs, ریڈینیس کے حوالے سے؟ جی ریڈنیس تو الحمدللہ 100% ریڈنیس ہم انشور کرتے ہیں ایٹ آل ٹائمز. جب حالات خراب ہوتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے, تب جو ہے ہم لوگ ایڈیشنل اسٹرینتھ جو ہے ونریبل پوائنٹس پہ پوسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیوٹیز ہم انکریز کرتے ہیں. ادروائز الرٹنس جو ہے دیٹ لیول از مینٹینڈ 100% ایٹ آل ٹائمز, اور اس کو انشور کرنے کے لیے یہاں پر ہمیشہ جو ہے اسٹرینتھ اویلیبل ہوتی ہے. سرویلنس از بینگ مینٹینڈ افغانستان سائڈ پر بھی, اور الحمدللہ اسٹینڈرڈ از گڈ اپ ٹل ناؤ. آپ کا کمیونیکیشن سسٹم اس طرح کا ہے کہ یعنی پوسٹ جو ارد گرد تورخم بارڈر سے, اس کے علاوہ بھی جہاں معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں اور جو کافی ہوتے ہیں, تو اس میں امیجیٹ آپ کا انفارمیشن کمیونیکیشن رسپانس؟ جی بالکل. انفارمیشن سسٹم جو ہے ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. ہم الحمدللہ ہم لوگ ان کمیونیکیشن انٹائر خیبر رائفلس کا بھی ایریا آف رسپانسبلٹی, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ناگہانی صورتحال ڈیولپ ہو ان کیس آف ٹیررزم انسیڈنٹ اور اینی اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹی, تو فوراً ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے, اور ہم لوگ رسپانس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. جیسے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے بتایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اسی طرف سے عمل کیا جاتا ہے. اچھا, یہ بتائیے جب یہ ابھی انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا, جو اگریشن تھی, اس کا کوئی بھی امپیکٹ ادھر کسی طریقے سے آیا, یا آپ لوگوں کی اپنی ریڈینس وغیرہ میں کوئی معاملات ایسے تھے جس کا آپ کہہ سکیں کہ امپیکٹڈ؟ جی, جو جارحانہ حرکت بھارت کی طرف کی گئی غالباً اسی مہینے کے شروع میں, جس پر اس کو منہ توڑ جواب بھی ماشاءاللہ سے پاکستان کی فورسز کی طرف سے دیا گیا. اس میں یہاں پر تو خاص اٹیک ان کی طرف سے نہیں ہوا, لیکن بالکل آرمی پوری میں ہی وہ انسٹرکشنز تھیں. الرٹنس لیول ہم نے مینٹین کیا ہوا تھا, اور اٹیمپٹ تھا کہ افغانستان کی سائڈ سے جو ہے ڈائیورٹ کر کے ہمارے اوپر کسی قسم کی کارروائی کریں, بٹ الحمدللہ سے کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے اپنا ریڈینس لیول جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا تھا, اینڈ الحمدللہ اللہ ہیز بین کائنڈ. جی بہت شکریہ. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستان کے لوگ بڑی دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں. وی آر آل ویری پراؤڈ آف یو. بڑی آپ ہمت سے اور بڑے جذبے سے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اوکے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں کچھ یہاں کے سولجرز ہیں جو فائرنگ پوائنٹس پہ ہیں, ان سے بھی کچھ بات, سولجرز ہیں کچھ, ان سے بات کرتے ہیں. یہ السلام علیکم جی, عید مبارک. السلام علیکم, عید مبارک میم. میں نائک فیس 140 چترال سکورس آن ڈیوٹی. اچھا, آن ڈیوٹی. تو یہ ڈیوٹی دیکھ کیا رہے ہیں آپ ادھر؟ بس ادھر دشمن کے ایریے پہ نظر رکھتے ہیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, تو آپ عید کے دن بھی یہی ہیں. بتائیں کہ عید کے دن گھر میں کیا صورتحال ہے, آپ کی بات چیت ہوتی ہے؟ میم الحمدللہ گھر میں بات چیت ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ادھر کمیونیکیشن کا سسٹم ہے, تو ہم گھر والوں کو کال کر کے عید مبارکی دی, اور بچوں اور سب کو ہم عید مبارکی دے دی. تو گھر والے سارے خوش ہیں, اور ہم بھی ادھر اپنے جوانوں کے ساتھ بہت خوش ہیں. تو ہمیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارا گھر جیسا لگتا ہے. تو ادھر ہم اپنے جوانوں کے ساتھ بہت خوشی سے عید منا رہے ہیں. گوشت ووشت ملے گا کھانے کا, کوئی بکرا شکر؟ ہم ادھر جو ہے نا بڑا کھانا جو ہے نا وہ مہیا ہوتا ہے, اور بڑا کھانے عید کے دن بڑا کھانے میں ہمارے لیے مختلف چیزیں بنائے جاتے ہیں.
اس میں ہمارے آفیسر صاحبان اور جوان سارے مل کر کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ڈیوٹیوں پہ مصروف ہوتے ہیں. باقی دن اس طرح گزرتے ہیں. تو بارڈر پار سے کبھی آتا ہے گوشت آپ کو عید کے دن، یا کبھی آپ بھیجتے ہیں؟ میم نہیں، بارڈر پار سے جو ہے نا ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتے، بس صرف ہم دشمن کے اوپر نظر رکھتے ہیں. دشمن پہ نظر رکھتے ہیں. اللہ آپ پہ نظر رکھے، آپ کو خیریت سے رکھے. ناظرین بس یہی بات ہے کہ حالات اس طرح بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ ایک امن پسندی کا مظاہرہ کیا. حالات بڑے بگڑے، آپ کو معلوم ہے 80 کی دہائی میں سوویٹ انویژن کے بعد حالات بہت بگڑے ہیں. پاکستان has tried its best. اوپر نیچے معاملات تو گڑبڑ ہوتے رہے ہیں، لیکن دیکھیں لیٹس سی. آئی ایم شیور کہ بارڈر پہ تو ہم پہ جائیں گے یقیناً. حالات جب اچھے ہوتے ہیں تو یہ تو ذرا بارڈر سے دور ہے، بارڈر کے قریب جو لوگ ہیں وہ آپس میں گوشت بھی ایکسچینج کرتے ہوں گے. تو اب ہم چلتے ہیں، ایک اور ہم یہاں سولجر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور آج عید کا دن ہے، تو بس آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور گھر والے تو سوچ رہے ہوں گے آپ کے بارے میں. جی میم، حقیقت ہے گھر والے تو یاد آتے ہیں، پر جب بھی ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں نا میم، تو سب سے پہلے ملک آتا ہے. ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد گھر والوں کے بارے میں سوچتے ہیں. تو گھر والے بھی خوش ہے کہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بارڈر پہ کھڑا ہو کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. جب ہم بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا میم، تو باقی عوام آرام سے عید منا سکتے ہیں. بے شک، بس اللہ آپ لوگوں کو خیر سے رکھے، خوش رکھے، اور آپ کا یہ جذبہ بھی قائم رکھے. بہت شکریہ. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، اور یہی معاملات ہیں جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جو معاملات ہوتے ہیں، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ، تو ہم عموماً جب اپنے محافظوں کا سوچتے ہیں تو کبھی شاید اتنی تفصیل میں خیال نہیں آتا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ڈیوٹی دیتے ہیں، کس دن اور رات، گرمی سردی اور مشکل اوقات میں اور ایسے اوقات میں، جبکہ ظاہر ہے آپ جیسے ہم جیسے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، یہ اپنا چکنا کھڑے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو ان کو ہمارا سلام پیش ہو. میں تو سے ابھی فی الحال اتنا ہی. بریک کے بعد آتے ہیں. Stay with us. We'll take you to